شہر انا سے لوٹ کے گاؤں میں آئے ہیں، بہت خوب. شہر انا سے لوٹ لوٹ کے کے گاؤں میں آئے ہیں، جیسے جلستی دھوپ سے چھاؤں میں آئے ہیں، آہا بہت خوب. آہا اتنا چلے کہ راہ محبت میں دوستو، دل سے اتر کے آبلے پاؤں پاؤں میں میں آئے آئے ہیں. ہیں۔ واہ واہ بہت خوب. اگرچہ آپ بلتی آپ کی زبان نہیں ہے، آپ کی مادری زبان شنا ہے، شنا میں بھی شاعری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن آپ بلتی میں بہت خوب شاعری کرتے ہیں. تو کیسے موزوں کر لیتے ہیں بلتی میں اشعار؟ شنا میں اب تک ایک شعر بھی نہیں بنا ہے، ایک شعر بھی نہیں لکھ اگرچہ سکے آپ کی ہیں، زبان شنا ہے. حالانکہ میری مادری زبان شنا ہے، گلگت میں بھی کافی ٹائم رہا ہوں، اور بلتی میں سب سے پہلے تو زبان میں وہ وسعت ہے جو الفاظ کی کمی نہیں ہوتی ہے، شعر کہہ سکتے ہیں۔ گلگت کی شنا سیکھنے کے لیے جتنا وقت چاہیے اس وقت میں تو میں اسکردو کی بلتی سیکھ سکتا ہوں، اچھا. اتنا ڈیفرنس ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں سرکاری سطح پر ادیبوں کو، شعراء کو، فنکاروں کو کوئی سرپرستی حاصل ہی نہیں ہے، یعنی یہ کوئی علاقہ غیر کا کردار جیسا بنایا ہوا ہے، نہ تاج سر نہ نقش پا ہوا میں، خدا کا شکر ہے اچھا ہوا میں۔ واہ واہ جہاں پر علم نامی شے نہیں ہے، واہ. جہاں پر علم نامی شے نہیں ہے، وہاں پر دوستو پیدا ہوا میں۔ چمن والوں سے سیکھی خوشنوائی، چمن والوں سے سیکھی خوشنوائی، ازل سے تھا نہیں سیکھا ہوا میں۔ رہا خاموش ویرانے میں لیکن، رہا خاموش ویرانے میں لیکن، چمن میں آ کے بلبل سا بلبل ہوا سا میں۔ ہوا میں. بہت خوب ہے. واہ واہ. السلام علیکم. سیاچن ٹائمز کے خصوصی ادبی پروگرام ہم سخن کے ساتھ عاشق حسین عاشق حاضر خدمت ہے۔ رنگ ہائے بہار، ہوائے زمستاں، زد رتوں کی اداسی اور کہیں غضبناک موسموں کے سلگتے لہجے، غز جمال فطرت کے کئی دلکش پہلو ہمارے احساسات کے کینوس پر ست رنگ جلوے بکھیر کر رکھ دیتے ہیں۔ فطری جمال سے آراستہ خوبصورت فکر و خیال کے ساتھ شعر و ادب کی دنیا میں متعارف ہونے والے نوجوان شاعر جناب قیصر علی شاہد آج ہمارے مہمان ہیں۔ جس قدر ان کا علاقہ تھر سے بلمی خوبصورتی میں اپنی مثال آب ہے، اسی طرح قیصر علی شاہد خوبصورت اور برجستہ شاعری فرماتے ہیں۔ موصوف کی مادری زبان اگرچہ بلتی نہیں ہے، مگر ان کی بلتی غزل زبان زدام ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ان کا یہ شعر چکلنگس مثل چک زرنیت پن نانگری سترغلر چک زرنیت پن اب ان کی پہچان بن چکا ہے۔ قیصر علی شاہد، سب سے پہلے ہم آپ کو ہم سخن میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے ہم سخن دیکھنے والے اور سننے والے دوستوں کو بتا دیجئے کہ شعر و ادب کی دنیا میں کیسے وارد ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عاشق صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں ہمیں دعوت دی، ہمیں اس قابل سمجھا کہ شعر و ادب کی دنیا میں بہرحال کسی طرح بھی وارد ہونا ہوتا ہے، جو کام ہونا ہوتا ہے وہ ہو کے ہی رہتا ہے۔ صحیح. بچپن سے شوق تھا، اس کے علاوہ میں ہم ہائی سکول مہدی آباد میں پڑھتے تھے کبھی، اس زمانے میں وہاں ویکلی بزم ادب کے نام سے پروگرام ہوتا تھا، اس میں ہم یعنی چھٹی ساتویں کے دوران پروگرام میں حصہ لیتے تھے، ہوتے ہوتے وہ جراثیم بڑھتے گئے اور اب اس مقام کو پہنچے ہیں۔ بہت خوب. شعر و شاعری کا ماحول گھر سے تو نہیں ملا، لیکن سکول سے آپ نے اس جی ماحول بالکل، کو adopt کیا. سکول سے 100% سکول سے ہمیں یہ ماحول ملا۔ اس کے علاوہ ہمارے ہوں. یار دوست بھی سارے ادبی یعنی شعراء ہی ہیں، تو سونے پہ سہاگا ہو گیا۔ اگرچہ ہمارا جو علاقہ ہے گلگت بلتستان، اس کے بعد اسکردو، پھر ہمارا علاقہ جو روندو ہے، وہاں علمی جو ادبی ماحول نہ ہونے کے برابر ہے، جی بالکل۔ اس کے باوجود آپ ادب سے آپ کا تعلق جڑ چکا ہے، اس کا بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خیر ہم اپنے علاقے میں یعنی روندو میں تو کم ہی رہے ہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے شہر میں ہی یا مہدی آباد میں زندگی کے وہ ابتدائی 2 سال میرے مہدی آباد میں گزرے، اس دور میں بہرحال میرے یہ ادبی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں اسکردو آئے، اسکردو میں بھی ذیشان مہدی ہو گیا، احسان دانش، عاشق حسین عاشق، عارف صاحب، اس طرح کے یار دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا۔ مہدی آباد میں آپ مدرسے میں داخل تھے یا آپ ہائی اسکول میں جی ہم پڑھتے تھے؟ محمدیہ ٹرسٹ میں پڑھتے تھے، اور ساتھ میں یہاں وہ رائج الوقت جو تعلیم ہے اس کے لیے ہم وہاں ہائی اسکول میں داخلہ لیا، وہاں پڑھتے تھے، یعنی چھٹی اور ساتویں یہ 2 کلاسز میں نے ہائی اسکول مہدی آباد میں پڑھا۔ اچھا،
مولانا بننے کے شوق یا مولانا بننے کی کوشش بھی کی لیکن آپ مولانا نہ بن سکے، شاعر بن گئے؟ جی مولانا تو نہ بنے، البتہ شاعر ضرور بن گئے۔ کبھی یاد ہے کہ آپ نے پہلا شعر کب کہا ہو، اگر اس کا کوئی شعر آپ کو یاد ہو؟ یہ 2007-8 میں ہم نے وہ اچھا، شعر باقاعدہ کہنا شاعری؟ شروع کیا ہے۔ پہلا شعر مجھے اتنا پختہ بھی نہیں تھا، ٹھیک بھی نہیں تھا، اس لیے وہ یاد ہی نہیں ہے۔ اچھا اچھا، جی بالکل صحیح۔ تو آپ سے کچھ کوئی غزل سنتے ہیں، پھر اس کے بعد سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا جی۔ عطا۔ عشق و الفت گئی قرار گیا، ہاں، عشق و الفت گئی قرار گیا، زندگی تھک گئی میں ہار ہار گیا، گیا، مسکراتے ہوئے میرا دشمن، مسکراتے ہوئے میرا دشمن، تیر تانوں کے دل پہ مار گیا، کیا بات ہے، واہ واہ۔ جس کو کہتا رہا مسیحا میں، جس کو کہتا رہا مسیحا میں، دل میں خنجر وہیں اتار گیا، بہت خوب۔ کر کے مایوس ہر طرح سے مجھے، کر کے مایوس ہر طرح سے مجھے، بھاڑ میں موسم بہار بہار گیا، گیا، واہ۔ ایک دل تھا میرے بھی سینے میں، ایک دل تھا میرے بھی سینے میں، ان کے قدموں پہ وہ بھی وار گیا، کیا بات ہے، بہت خوب۔ مال جتنا بھی تھا دکان میں وہ، مال جتنا بھی تھا دکان میں وہ، دوستوں سب کا سب ادھار ادھار گیا، گیا، واہ واہ۔ جب سے کی میں نے شاعری کے سر، جب سے کی میں نے شاعری کے سر، ہاتھ سے میرے کاروبار کاروبار گیا۔ گیا، بہت خوب۔ یعنی آپ یہ تجرباتی دکھ کا اظہار ہے جی یا ایسے شعر آئے؟ اس سے پہلے یہ علمدار چوک اسکردو میں میری دکان ہوتی تھی، کپڑے کی دکان، تو دکان مجھ سے چلی نہیں، فارغ بیٹھ کے کتابیں پڑھنے لگا، پھر رفتہ رفتہ حشمت کمال الہامی مرحوم ہمارے استاد، ان سے واسطہ پڑا، ان کے پاس درستگی کے لیے جاتے تھے، انہوں نے اچھا بہت کچھ سکھایا۔ اس کے بعد ذیشان، افضل رویش، اچھا عاشق، ان سے واسطہ پڑ گیا، شاعر بن گئے۔ خوش قسمتی جی یا خوش بدقسمتی قسمتی، سے؟ بالکل خوش قسمتی۔ جی جی۔ اچھا، اب قیصر یہ بتا دیجئے، اگر آپ شاعری نہ کرتے تو کیا کرتے؟ شاعری کاروبار بھی آپ سے نہیں ہو سکا؟ شاعری نہ کرتے تو یعنی تعلیم یافتہ طبقے سے واسطہ ہی نہ رہتا میرا، اس طرح شاید کہیں مزدوری کر رہے ہوتے، باقی ہم سرمایہ دار تو ہے نہیں، اچھا اس کے علاوہ دوسرا کوئی ٹیلنٹ ہنر ہمارے پاس ہے نہیں، صرف شاعری کی وجہ سے زندہ چل رہے ہیں، وہ بھی نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا ہمارے پاس۔ کیا بات ہے۔ اچھا، آپ اسکردو کی سرزمین کی بات کرتے ہیں، اسکردو میں آپ بیٹھے رہیں اور اسکردو کے آدمی ماحول سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا جی یقیناً، تو اسکردو کی جو سرزمین ہے اس کی کیا خصوصیات ہے، اور اگر اسکردو میں آپ نہ ہوتے تو آپ کا حال کیا ہوتا؟ اسکردو یعنی بلتی سے واسطہ ہی میرا بلتیوں کی وجہ سے ہوا ہے، یعنی اسکردو والوں کی وجہ سے۔ اسکردو والوں میں یہ خصوصیت ہے کہ باہر کے لوگوں کو برداشت کرنے کی انتہائی وہ یعنی ان کے پاس صلاحیت ہے، یعنی وہ عنصر ان کے پاس ہے کہ دوسروں کو عزت دیتے ہیں، ہم جیسوں کو بھی چلاتے ہیں اور آگے رکھ کے چلاتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں۔ تو اسکردو کی زمین ویسے بھی ادب کے حوالے سے، عملی ادب کے حوالے سے بہت زرخیز ہے، تو بہرحال ہوتے ہوتے ہم نے بھی ادب کے اس میں تھوڑا سا مقام بنانے میں کامیابی ہو گئی۔ بہت خوب۔ اور قیصر، شاید اگرچہ آپ بلتی آپ کی زبان نہیں ہے، آپ کی مادری زبان شنا ہے، شنا میں بھی شاعری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن آپ بلتی میں بہت خوب شاعری کرتے ہیں، تو کیسے موزوں کر لیتے ہیں بلتی میں اشعار؟ بلتی میں یہ تو ایک خداداد صلاحیت ہے، اس میں تو ہمارا کمال نہیں ہے، ہم صرف کوشش کرتے ہیں۔ شنا میں اب تک ایک شعر بھی نہیں بنا ہے، ایک شعر بھی نہیں لکھ اگرچہ سکے آپ کی ہیں، زبان شنا ہے۔ حالانکہ میری مادری زبان شنا ہے، گلگت میں بھی کافی ٹائم رہا ہوں، اور بلتی میں سب سے پہلے تو زبان میں وہ وسعت ہے جو الفاظ کی کمی نہیں ہوتی ہے، شعر کہہ سکتے ہیں، اور سننے والے بھی بلتی ہیں، سراہنے والے بھی بلتی ہیں، قدر کرنے والے ہیں، اس لیے شاید توجہ اس طرف زیادہ آ گئی۔ آپ کی جو علاقہ ہے تھورسے بلیمنگ میں، جہاں مجالس ہوتی ہوں گی، وہاں پر محفلیں ہوتی ہیں، اس میں بلتی قصائد پڑھے جاتے ہیں یا شنا قصائد؟ وہ دن کی مناسبت سے جو قصیدے یا مرثیے نوحے ہوتے ہیں وہ بلتی میں، اچھا خطاب جو کرتا ہے خطیب وہ شنا میں، اچھا ساتھ شنا ایک مرثیہ بھی ایک نوحہ بھی شنا کا بھی حصہ ہے، اس میں بلتی بھی لازمی طور پہ پڑھتے ہیں، بہرحال مکس اب ماحول ہے۔ اچھا، شنا جو کلاسیکی ادب ہے اس میں رسائی ادب کی خوبصورت
قصائد موجود ہیں یا اس میں بلتی میں زیادہ بہترین؟ میرا خیال یہ ہے، میرا تجربہ یہ ہے کہ شنا میں چند الفاظ ہیں، انہی کو آگے پیچھے کر کے مرثیہ ہو یا قصیدہ نوحہ، یہ تینوں اسی طرح نبھائے گئے ہیں۔ اس کی نسبت اگر شنا زبان میں جو غزلیں لکھی گئی ہیں گلگت لیول پر، وہ انتہائی بہترین شاعری ہیں۔ جنی غزلیہ شاعری عام وہ شاعری ہیں، وہ ادھر رسائی ادب میں نظر نہیں آتی ہے مجھے۔ چلیں آپ سے وہ بلتی معروف کلام سنتے ہیں جس کو سننے کے لیے سب لوگ ترستے ہیں، بلکہ جہاں کہیں بھی قیصر علی شاہد کو پکارتے ہیں یا مشاعرہ گاہ ہو یا کوئی اور ادبی محفل ہو تو وہ غزل آپ سے ضرور سنی جاتی ہے، تو ہمارے سامعین کے لیے بھی وہ غزل عطا کیجیے گا۔ اچھا جی، اس میں 4 شعر ہیں۔ عطا چکلا نسلا چک زرنیوت پن، چکلا نسلا چک زرنیوت پن، نگاری استروغلا چک زرنیوت پن، نیس نینگی ٹھاغستی خربیسپی غزل، نیس نینگی ٹھاغستی خربیسپی غزل، یانگی چاپ شک نفشک زرنیوت پن، واہ، یاریخ سمبینگ میچوت پویا چین، یاریخ سمبینگ میچوت پویا چین، زربونگا گاما ٹھیک زرنیوت پن، واہ 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 واہ، شختانگی شخملا دوسے قیصر، شختانگی شخملا دوسے قیصر، مک جرینا متیک زرنیوت پن۔ بہت خوب۔ قیصر علی شاہد 2007 سے 2024 تک آپ کا مشق سخن جاری ہے اور خوبصورت اشعار موزوں کرتے ہیں، تو جو آپ کے پاس مواد موجود ہے وہ آپ کے پاس محفوظ ہیں، اور اپنے شعری سفر سے کس قدر مطمئن ہیں؟ شعری سفر سے تو مطمئن بالکل بھی نہیں ہوں۔ مواد جتنا لکھا ہے اس کا شاید 10-20% میرے پاس محفوظ ہوگا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس سال جو لکھتے ہیں آنے والے سال وہ پڑھتے ہیں تو انتہائی اچھا سطحی لگتا ہے، اس لیے وہ پھر ضائع کر دیتے ہیں یا ضائع ہو جاتا ہے۔ جی، تو ایسا تو نہیں ہونا چاہے کہ ان کو محفوظ کرنے کے لیے محفوظ ہونا چاہے تھا، یہ ہماری لاپرواہی، لاوالیپن، اچھا یہ کہہ دیجئے، بتا دیجئے کہ اس وقت گلگت بلتستان میں اردو شاعری ہو رہی ہے، بہت خوبصورت اشعار نوجوان شعراء کہہ رہے ہیں یا متقدمین کہہ کے گئے ہیں، تو اردو ادب میں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا آپ کی نظر میں؟ بالخصوص اردو ادب میں سال بسال یہ جو نئے شعراء آ رہے ہیں، انتہائی حوصلہ افزا بات ہے، بہتر لکھنے والے ہیں، بہتر ان کے پاس الفاظ ہوتے ہیں، خیالات جدید ہوتے ہیں، بندش بھی انتہائی عمدہ۔ بہرحال بلتستان میں اردو شاعری آنے والے دنوں میں، آنے والے وقتوں میں بہت بہتر نظر آ رہی ہے۔ گلگت کی فضا کو دیکھ لیجئے، گلگت میں جو شنا شاعری آج کل ہو رہی ہے اس کے حوالے سے شنائے غزلیہ شاعری گلگت میں بھی بہت اچھی ہو رہی ہے۔ اچھا، امید ہے کہ باقی جو گلگت بلتستان کے نالجات میں، مضافات میں جو شنا بولنے والے ہیں ان تک بھی یہ اثر پہنچے گا، بہتری آئے گی مزید۔ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بلتی ہے، شنا ہے، بروشش کی ہے، کھوار ہے، جو ہماری علاقائی زبانیں ہیں، وہ ہمارے اس وقت تعلیمی اداروں میں ان کا کوئی قاعدہ تک وہاں پر نہیں پڑھائے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ زبانیں زندہ ہیں، ان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ مستقبل تو بلتی اور مرکزی جو شنا ہے، شنا کی بھی مختلف شاخیں ہیں نا نالجات میں۔ اچھا، مجھے شنا گلگت کی شنا سیکھنے کے لیے جتنا وقت چاہیے اس وقت میں تمہیں اسکردو کی بلتی سیکھ سکتا ہوں، اتنا ڈیفرنس ہے۔ تو مرکز میں کام ہوگا، وہ مضافات تک پہنچ جائے گا، اس کا اثر، اس کا فائدہ ہوگا۔ اچھا، آپ کی جو زبان ہے، جو بلتی شنا زبان آپ بولتے ہیں یا جو گلگت میں بولتے ہیں، اس میں فرق ہے، آپ نے فرمایا کہ فرق ہے، تو آپ کی جو زبان ہے یہاں پر جو نالجات میں زبان بولی جاتی ہے بلتستان میں، اس میں بلتی کا اثر زیادہ ہے؟ بلتی کا اثر ہے، بہرحال بلتی کا اثر ہے، وہ اس لیے کہ ہر حوالے سے بلتی زبان بولنے والوں پر محتاج ہے، ان سے واسطہ ہے، ان سے تعلق ہے، تو یقیناً بلتی در آئے گی۔ جیسے کہ یہ اردو بولنے والوں کی زبان میں آج کل انگلش آئی ہے، یہ لوگ انگلش پر محتاج ہیں، خواہ مخواہ میں انگلش الفاظ آ ہی جاتے ہیں، اسی طرح ہماری زبان میں بلتی ہے۔ بالکل۔ آپ غزل کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں یا نظم کو؟ غزل ہی وسیع ہے، تو اس لیے غزل۔ کیوں غزل اور بہت سارے حوالے سے غزل میں کوئی ایک عنوان نہیں ہوتا ہے، آزادی ہے اس میں، تو اس لیے آزادی شاعر کے لیے چاہیے بھی آزادی۔ نظم کے لیے ایک ہی ٹاپک پہ عبور یعنی تسلسل ہونا چاہیے، غزل میں وہ سب آسانی ہے۔ چلیں آپ سے اور غزل سنتے ہیں۔ اچھا جی،
عطا کیجیے. نہ تاج سر نہ نقش پا ہوا میں، نہ تاج سر نہ نقش پا ہوا میں، خدا کا شکر ہے اچھا ہوا میں. واہ واہ جہاں پر علم نامی شے نہیں ہے، واہ، جہاں پر علم نامی شے نہیں ہے، وہاں پر دوستو پیدا ہوا میں. چمن والوں سے سیکھی خوشنوائی، چمن والوں سے سیکھی ازل خوشنوائی، سے تھا نہیں سیکھا ہوا میں. رہا خاموش ویرانے میں لیکن، رہا خاموش ویرانے میں لیکن، چمن میں آ کے بلبل سا بلبل ہوا سا میں. ہوا میں. بہت خوب ہے، واہ واہ، پھر سے آتا ہو یہ شعر. چمن والوں سے سیکھی رہا خاموش ویرانے میں لیکن، چمن میں آ کے بلبل سا ہوا میں. ہوا کی چال کو دستک سمجھ کر، ہوا کی چال کو دستک سمجھ کر، مثال در ہمیشہ واہ ہوا میں. بہت خوب. گزارا بچپنا محفل میں یارو، جواں ہوتے ہوئے تنہا ہوا میں. کیا بات ہے، واہ واہ. ستمگر کے ستم سے تنگ آ کر، ستمگر کے ستم سے تنگ آ کر، روانہ جانب صحرا ہوا میں. واہ واہ واہ، بہت خوب. بہت آتی ہے ان کی یاد مجھ کو، بہت آتی ہے ان کی یاد مجھ کو، ملے ان سے بہت عرصہ ہوا میں. بہت خوب بہت خوب. دل نادان سے لڑنے کو قیصر، دل نادان سے لڑنے کو قیصر، شریک لشکر اعدا ہوا میں. بہت خوب. قیصر شکریہ. علی شاہد. اچھا، بحیثیت شاعر آپ گلگت بلتستان میں شاعروں کے مسائل کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کے حل کے لیے کیا تجویز پیش کرتے ہیں؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں سرکاری سطح پر ادیبوں کو، شعراء کو، فنکاروں کو کوئی سرپرستی حاصل ہی نہیں ہے. یعنی یہ کوئی علاقہ غیر کا کردار جیسا بنایا ہوا ہے. سرکار کی طرف سے کیا ہے، مثال کے طور کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال یعنی جس پارٹی سے میں ریلیشن رکھتا ہوں اس کو کبھی موقع ملے تو سب سے پہلا میرا مطالبہ اور میری کوشش یہی ہوگی کہ ادب، فنکار اور شعراء کی سرپرستی ہو، ان کی مدد ہو. یقیناً یہ لوگ جو باتیں زیادہ کرتے ہیں وہ کام کم کر سکتے ہیں، تو ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے سرکاری سطح پر کوئی کام ہونا چاہیے. بہرحال سرکار کی طرف سے اب تک کوئی کام نہیں ہے. چلیں آپ سے آخری ایک اور غزل آپ سے سنتے ہیں. اچھا، پھر ایک اور کلام کے چند شعر. عطا ہو. شہر انا سے لوٹ کے گاؤں میں آئے ہیں، بہت خوب. شہر انا سے لوٹ کے گاؤں میں آئے ہیں، جیسے جلستی دھوپ سے چھاؤں میں آئے ہیں. بہت خوب. اتنا چلے کہ راہ محبت میں دوستو، دل سے اتر کے آبلے پاؤں میں آئے ہیں. واہ واہ، بہت خوب. سب ڈل چکا ہے شور سلاسل میں اور تب، وہ گونج بن کے میری صداؤں میں آئے ہیں. شکریہ. بہت خوب. شکریہ. قیصر علی شاہد اپنے خوبصورت خیالات اور اپنی خوبصورت شاعری کے ساتھ آج ہمارے مہمان تھے. اگلی نشست تک عاشق حسین عاشق کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.